السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، دنیا میں سب سے پہلے انسان جنہیں بھیجا گیا وہ ہم سب کے جد امجد سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ یعنی ہم سب کی دادی حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ یہ پہلے دو انسان ہیں جو دنیا میں تشریف لائے، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انسانوں کو پیدا فرمایا، ان کی اولاد ہوئی، اور پھر ان کی اولاد کی اولاد ہوئی، اور یہ سلسلہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، اور آگے چل کر انسان قبائل میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا اور انہیں زمین میں پھیلایا۔ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی ذریت تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیروی کرتی تھی اور انہی کی اتباع کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت بھی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اطاعت بھی کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، بعض خرابیاں ان میں رونما ہونے لگی، اور دھیرے دھیرے ان کے درمیان میں بہت سی خرابیوں نے جنم لے لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بعض انبیاء وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے دے کر مبعوث فرمایا، اور قرآن کریم میں صحیفوں کا بھی ذکر ہے اور قرآن کریم میں کتابوں کا بھی ذکر ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ،
اس کے ذریعے سے صحیفوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ صحیفوں سے ہٹ کر جن انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی کتابیں اتاری ہیں وہ 4 کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے، اور اخیر میں قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں یا جتنی صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں، قرآن کریم کے نزول کے بعد ان ساری کتابوں کے اور صحیفوں کے احکامات کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب ان کتابوں پر عمل نہیں ہوگا، اب عمل ہوگا تو قرآن کریم پر عمل ہوگا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کو آخری کتاب بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کو خاتم الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ پوری کتابوں کو یہ ختم کرنے والی ہے، اس کے بعد اب پھر کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ یہ کتاب کب کب رہنمائی کریں گی اور کب تک رہنمائی کریں گی، اور کن کن لوگوں کو یہ رہنمائی کریں گی، قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے اور کائنات کے ہر فرد کے لیے۔ قیامت تک جتنے زمانے آتے رہیں گے اور جتنے دور آتے رہیں گے اور ان دوروں میں جتنے انسان آتے رہیں گے، وہ ساری انسانوں کی ہدایت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ قرآن کریم سے ہٹ کر اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، وہ گمراہی کے دلدل میں پھنسے گا، اسے کبھی کامیابی میسر نہیں آئے گی اور کبھی کامیابی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ قرآن کریم سے اگر وہ راہ راست حاصل کرنا چاہے اور ہدایت حاصل کرنا چاہے، رہنمائی حاصل کرنا چاہے، قرآن کریم اس کی رہنمائی بھی کرے گا اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گا اور اس کی اصلاح بھی کرے گا اور اس کی تربیت بھی کرے گا۔ قرآن کریم سے ہٹ کر اگر کوئی راہ راست پر کسی اور کے ذریعے سے جانا چاہے گا تو وہ جا نہیں پائے گا۔ یہ ہے آخری کتاب اور یہ ہے ام الکتاب۔ پچھلی کتابوں میں اور اس کتاب میں فرق کیا ہے؟ پچھلی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں وہ ایک خاص وقت کے لیے اتاری گئی، جب اس کا وقت ختم ہو گیا وہ کتاب بھی ختم ہو گئی، یا اس کتاب کو جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی جب تک موجود ہے وہ کتاب تب تک ہے، وہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے کتاب بھی ختم ہو گئی۔ اور قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، اس لیے آپ پر اتاری گئی یہ جو کتاب ہے اس کی ہدایت بھی قیامت تک کے لیے۔ آپ کی نبوت قیامت تک ہے، قیامت تک کوئی درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آ کر یہ اعلان کرے گا کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ جب آپ آخری نبی ہیں تو آپ پر اتارا گیا کلام بھی اور کتاب بھی آخری کتاب ہوگی۔ پچھلی کتابوں میں اور قرآن کریم میں اور ایک فرق یہ ہے کہ پچھلی جتنی کتابیں اتاری گئی ہے وہ سب کے سب بیک وقت اتاری گئی، ایک ساتھ اتاری گئی، لیکن قرآن کریم کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا ہے، تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، اور یہ سلسلہ کب تک رہا؟ 23 سال تک چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے اور 63 سال میں آپ وفات پائے،
اور مکہ مکرمہ میں 13 سال آپ قیام پذیر ہوئے، اور پھر مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد آپ نے 10 سال قیام فرمایا، اور وہیں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں آپ آرام فرمائے۔ تو گویا کہ قرآن کریم پہ جو نزول ہوا وہ مکے میں 13 سال ہوا اور مدینہ منورہ میں 10 سال ہوا ہے۔ یہ پوری اس کی تفصیل 23 سال تک قرآن کریم اترتا چلا گیا، جتنی ضرورت پیش آتی رہتی تھی اسی کے مطابق قرآن کریم اترتا جاتا تھا۔ کبھی ایک مکمل سورت اتاری گئی، کبھی سورت کا ایک آدھا حصہ اتارا گیا، اور کبھی 2-4 آیتیں اتاری گئی، اور کبھی 1-2 آیتیں اتاری گئی۔ جیسے ضرورت پیش آتی تھی ویسے ویسے قرآن اترتا تھا۔ جبرائیل امین قرآن لے کر آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم اترتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے اپنے حبیب کے قلب اطہر کا انتخاب فرمایا۔ قرآن کریم کی اور دیگر کتابوں میں جو خصوصیت ہے، اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ جتنی کتابیں قرآن سے پہلے اتاری گئی ہیں یہ سب کے سب آسمانی کتابیں تو ہیں لیکن اللہ کا کلام نہیں۔ قرآن کریم آسمانی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، یہ خصوصیت ہے قرآن کریم۔ اور اس سے ایک نقطہ علماء نے یہ نکالا ہے کہ جتنی کتابیں قرآن کریم سے پہلے اتاری گئی یہ آسمانی کتابیں ہیں لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے وہ اب اپنی اصلی حالت میں موجود بھی نہیں۔ اور قرآن کریم آخری آسمانی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے قرآن کریم بھی نزول کے بعد سے لے کر قیامت تک باقی رہے گا۔ اور ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی تھی، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے اللہ نے۔ یہ قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی، اور قرآن کریم کے ذریعے سے یہ قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم ہی نے لے رکھی ہے۔ اب جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہو، کون ہے دنیا میں جو اسے مٹانے کی جرات کر سکتا ہو، حماقت کر سکتا ہو؟ مخلوق سے تو مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن پوری مخلوق اکٹھی ہو کر بھی خالق سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مخلوق سے مقابلہ کر سکتی ہے، اگر کوئی طاقتور دیگر مخلوق ہے تو وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے اور اس پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن پوری کائنات اور پوری مخلوقات مل کر بھی اگر اللہ سے مقابلہ کرنا چاہے، خالق سے مقابلہ کرنا چاہے، ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خالق الذات کا نام ہے جو قادر مطلق بھی ہے، ساری طاقتیں ساری صلاحیتیں اس کے قبضے قدرت میں ہے، جو ناقابل شکست ہے، شکست کا تصور ہو ہی نہیں سکتی۔ خالق جس نے مخلوقات کو پیدا فرمایا اور مخلوقات یہ جرت کرے کہ پیدا کرنے والے کے ہی ساتھ مقابلے میں آمادہ ہو جائے۔ جو لوگ قرآن کریم میں تبدیلی کرنے اور اس میں تحریف کرنے یا اسے مٹانے کی حماقت کرنے کی کوشش کریں گے، گویا کہ وہ خالق سے مقابلے پر آمادہ ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے جو خالق سے مقابلے پر آمادہ ہو جاتا ہے وہ دنیا سے مٹ کر رہ جاتا ہے، اس کا نام نشان بھی باقی نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، بڑی بڑی طاقتور قوموں نے ایسی حماقتیں کی تھی۔ قوم عاد نے بھی حماقت کی تھی، قوم سمود نے بھی حماقت کی تھی، قوم فرعون نے بھی حماقت کی تھی، کئی قوموں نے یہ حماقت کی تھی۔ اور کبھی کبھی اگر کچھ طاقت کا نشہ آ جاتا ہے تو اس نشے میں انسان مجنون بن جاتا ہے۔ جس طرح آدمی پر جنون طاری ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں۔ اور یہی جنونی کیفیت میں اور یہی طاقت کے نشے میں اور یہی
عارضی پاور کے نشے میں فرعون نے بھی یہ اعلان کیا تھا، قرآن کریم نے اسے نوٹ کر کے قیامت تک کی ہر طاقتور آدمی کو بتا دیا کہ تم طاقتور اگر ہیں تو تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور فرعون بھی تھا، اور اسی طاقت کے نشے میں اس نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ یہ طاقت کے نشے میں اس نے اعلان کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا کیا انجام کیا اور وہ کس انجام کو پہنچا، قرآن کریم نے اسے بھی نقل کیا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے بتایا ہے کہ جو فرعونی مزاج جو رکھتا ہے اور جو عارضی طاقت کے بلبوتے پر اچھلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے دبوچتے ہیں پھر وہ کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فرعون کا اور فرعون کے ماننے والوں کا جو انجام ہوا وہ تاریخ میں موجود ہے اور سب جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد سے قرآن کریم پر انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہوئے ہیں، آج پیدا نہیں ہوئے، ابتدا سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی ہو، سلسلہ آگے تک چلتا رہے گا۔ قرآن کریم نے اپنے نزول کے پہلے دن سے ہی چیلنج کیا، فرمایا یہ کلام ہمارا ہے، ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں۔ کلام کو پڑھ کے تو دیکھیں، کلام کی خوبصورتی کو تو دیکھیں، کلام کی نزاکت کو تو دیکھیں، کلام کی نرمی کو تو دیکھیں، اور کلام کے اندر کے پیغام کو تو دیکھیں۔ اگر کوئی خالی ذہن ہو کر قرآن کو پڑھے گا اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، ایک آیت مکمل نہیں ہوگی، اس کی زبان سے بے ساختہ ہی جملہ نکلے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس زمانے کے اندر جو متعصبین ہیں یہ کچھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان سے زیادہ متعصب کوئی اور نہیں تھے، دشمنی ان سے زیادہ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، ہر درمی کا مزاج رکھنے والے ان سے زیادہ کوئی اور نہیں تھے، جنگجو ان سے زیادہ کوئی اور نہیں تھے، عصبیت ان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ زمانے جاہلیت کے تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیے، جتنی خامیاں ہو سکتی ہیں پوری دنیا کی قوموں میں اکٹھا ہو اس ایک قوم کے در خامی، لیکن بڑے بڑے طاقتور اور تعصب رکھنے والے بڑے بڑے لوگ جب انہوں نے قرآن کریم کی ایک ہی آیت سنی، بے ساختہ ان کی زبان سے جملہ نکلا خدا کی قسم یہ انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خالق کا ہی کلام ہو سکتا، اور اسلام لانے پہ مجبور ہو۔ لیکن اس قوم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کے اندر ہزاروں خامیاں تھی، لیکن حق بات قبول کرنے کی ان میں صلاحیت موجود تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حق کا پیغام ان کے سامنے آیا وہ گھٹنے ٹیک۔ اور بعد والی قوموں کا جو مزاج یہ ہے وہ یہ ہے کہ حق بات قبول کرنے کا مزاج ہے، اور یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ حق سامنے آ جائے، آشکارا ہو جائے، اس کے باوجود بھی اسے قبول نہ کرے، ہٹ درمی نہ کہے تو پھر کیا کہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے کوئی اس جیسا کلام بنانے والا دکھاؤ، اس جیسی صورت بنا سکتا ہے بنا کے دکھاؤ۔ صلاحیت تمہارے پاس بھی ہے، زبان تمہارے پاس بھی ہے، بلکہ تمہیں اپنی زبان پر ناز بھی ہے، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر تمہیں ناز ہے، کوشش تو کر کے دکھاؤ۔ اگر یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو تمہارے پاس بھی زبان ہے، تم بھی اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ اور زمانے میں بعض لوگوں نے حماقت بھی کی تھی لیکن منہ کے بل گرے، انہی کے لوگوں نے انہی کا مذاق اڑایا، کہا کہ یہ کیا بھونا طرز کلام ہے، کیا یہ بھونا انداز ہے۔ قرآن کی ایک آیت کیا، قرآن کریم کے ایک لفظ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ قرآن کریم کی اسی آیت کا جو انداز ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے،
اس کی جو ترتیب کا انداز ہے قربان جائیں اس پر، اس زمانے کے اندر بہت سے لوگوں نے کوششیں کی، سورہ فیل پوری بنانا تو دور کی بات ہے، ابتدائی اس آیت جیسی کوئی آیت بنا کے پیش نہیں کر سکے، اور مجبور اگر انہیں یہ کہنا پڑا یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ انسانوں کے بنانے والے رب کا یہ کلام، اور وہ چیلنج ختم نہیں ہوا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی قرآن کریم چیلنج کر رہا ہے اور قیامت تک چیلنج کرتا رہے گا۔ اور قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ جب ہدایت نامہ یہ خود ہے تو اس میں ترمیم کی کیا ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی کیا ضرورت ہے؟ تبدیلی کی ضرورت تو انسان کے بنائے ہوئے کلام میں ہوتی ہے، خالق کے بنائے ہوئے کلام میں کبھی ترمیم اور تبدیلی نہیں کی جاتی ہے، اور خالق نے اپنی قدرت سے جو کلام اتارا ہے اس کے اندر کوئی ترمیم اور تبدیلی کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی جہالت ہے، ان کی نادانی ہے، کم علمی ہے ان کی، یا پھر اسلام دشمنی ہے اور کچھ نہیں۔ اس آیت کے ضمن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون الرشید کے زمانے میں جس وقت وہ خلیفہ تھے، علمی مجلس ان کے محل کے اندر منعقد ہوتی اور سبھی لوگوں کو عام اجازت کی بیٹھنے کی، شرکت کرنے کی۔ ایک شخص بھی آیا اور مجلس میں بیٹھا، لباس و پوشاک سے بڑا اونچا آدمی معلوم ہو رہا تھا، اور جب اس نے زبان کھولی، گفتگو شروع کی، شیریں زبان، فصاحت و بلاغت اور قابل معلوم ہونے لگے۔ جب مجلس علمی ختم ہوئی، مامون الرشید نے اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ بنو اسرائیل سے ہو، یہودی ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ بطور امتحان کے اس سے کہا اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو یہ علمی صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال ہوں گی، اور آپ جو چاہیں گے میں آپ کو انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اسے یہودی نے سر جھکایا اور اس کے بعد کہا نہیں، میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بات ختم ہوئی۔ ایک سال کے بعد پھر وہی شخص پھر مجلس علمی میں حاضر ہوا، اور اب تو اس کا انداز اور بدلا ہوا، فقہی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ چونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے دلیلیں دی اور بڑی فصاحت کے ساتھ گفتگو کی، لوگ اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور مامون الرشید بھی اس سے متاثر ہوئے۔ جب مجلس ختم ہوئی پھر اسے بلایا اور کہا کہ آپ تو وہی شخص ہیں کہ ایک سال پہلے مجلس میں حاضر ہوئے تھے، اور اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور میں نے اسلام کی دعوت دی تھی لیکن آپ نے قبول نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا کہ آبا و اجداد کے دین پر میں قائم ہوں، اسلام قبول نہیں کر سکتا، پھر آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں جب آپ کے محل سے باہر نکلا میرے دل میں خیال آیا یہ جو اللہ کا کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے، اس کے بارے میں جانچنا چاہیے، امتحان لینا چاہیے۔ تو میں نے تورات کے 3 نسخے بنائے، اور میں بہترین کاتب بھی ہوں اور اچھی کتابت کرتا ہوں، اور جب میں کوئی کتاب لکھتا ہوں اور اسے بازار میں فروخت کرتا ہوں ہاتھوں ہاتھ لوگ لیتے ہیں، تو میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور تینوں میں نے اپنی طرف سے تبدیلی کی اور ان کی عبادت خانہ پہنچا اور وہاں میں نے فروخت کیا، ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے 3 نسخے لکھے انجیل کے، بائبل کے، اور اس میں بھی اپنے اعتبار سے میں نے تحریف کی، تبدیلی کی، اور پھر ان کے گرجا گھر وہاں پہنچا اور وہاں میں نے فروخت کے لیے رکھا، ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے لیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے لکھے اور میں نے اس کے اندر معمولی سی تحریف کی، تبدیلی کی، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے بازار میں اور ان کی عبادت گاہوں کے پاس پہنچا اور اسے فروخت کرنے کے لیے جس مسلمان نے اسے لیا پہلے کھول کر دیکھا اور بڑی جو ہے کوششیں کی، اس کے بعد انہیں ذرا معمولی سا بھی فرق محسوس ہوا تو اس نے واپس کر دیا۔ میں
کئی دنوں تک یہ سلسلہ میرا قائم رہا، میں مسلمانوں کے درمیان پہنچتا رہا، اور یہ خوبصورت قرآن کریم لکھا ہوا جس میں میں نے معمولی تحریر کی تھی انہیں بیچنے کی کوشش کی، کسی نے بھی اس میں ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی بات کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے دل میں یہ بات گر گئی کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جب یہ کلام اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اس کے احکامات اللہ کی طرف سے ہے، یہ سچ ہے اور یہ حق ہے، اور اسی کلام کو قبول کرنے میں ہماری عافیت ہے، میں مسلمان بن گیا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم محفوظ ہے، اور قرآن کریم ہدایت نامہ ہے اللہ کی طرف سے پورے انسانوں کے لیے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہدایت رکھی ہے کہ اسی ایک ایک آیت انسانی ہدایت کے لیے، ان کی زندگیوں کا بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے جو ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے ہے، ہر علاقے والوں کے لیے، ہر قبیلے والوں کے لیے۔ قرآن مشرق والوں کے لیے بھی ہے، مغرب والوں کے لیے بھی ہے، شمال والوں کے لیے بھی ہے، جنوب والوں کے لیے۔ قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ کتاب مشرق والوں کے لیے بھی ہو اور مغرب والوں کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے، اسی کی خصوصیت ہے، اسی کا اعجاز ہے کہ قرآن مشرق کے لیے بھی ہے، مغرب والوں کے لیے بھی ہے، شمال اور جنوب والوں کے لیے ہے۔ اور اس کا یہ خاصہ یہ ہے کہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے والوں کے لیے بھی تھی، اور اس سے جو ہے آج سے 1000 سال پہلے والوں کے لیے بھی تھی، آج سے 500 سال پہلے والوں کے لیے بھی تھی، اور آج والوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے قرآن کریم ہدایت کرتا رہے گا، اور قرآن کریم سے وہ رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے اور کامیابی کی مزید تلاش کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جس بدبخت نے قرآن کریم کے 26 آیات کو قرآن کریم سے حذف کرنے کا یہ شرپسندانہ اس نے مطالبہ کیا ہے، آپ سب کے علم میں ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ملعون کون ہے، ملحد کون ہے، منکر کون ہے، بدنام زمانہ وہ کون ہے۔ مسجد میں ٹھہر کر اس بدنام زمانے کا نام نہیں میں لینا پسند نہیں کرتا۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، سورج کی روشنی کو بجھانے والے خود بجھ جائیں گے لیکن سورج کی روشنی بجھے گی نہیں۔ سورج پر تھوکنے والے گویا کہ اپنے چہرے پر تھوک رہے ہیں، سورج پر تو کیا تھوک اچھلے گا۔ تعصبیت کی انتہائی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ بدبخت ہمارے ملک میں پیدا ہوا، یہ بدبخت ہمارے ملک میں پیدا ہوا، اور اس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہماری کمیونٹی سے جو ہے جوڑتا ہے۔ کوئی اور اگر کہتا تو ہم اسے بک بک کرنے دیتے اور اسے کہنے دیتے، لیکن اس کا تعلق بظاہر ہماری کمیونٹی سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ اور بھی جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ جو قرآن کریم کی آیات میں تبدیلی کی جرات کرے، قرآن کریم کی آیات کو جھٹلائے اور قرآن کریم پر الزام لگائے، وہ مسلمان رہنے کے قابل نہیں۔ اور اس نے مطالبہ کیا 26 آیات کا، اور اس نے کہا کہ ان آیات کے ذریعے سے امن کو نقصان پہنچتا ہے، اور پھر فلاں فلاں اس نے باتیں کہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن پر الزام وہ لگاتا ہے جس نے کبھی قرآن پڑھائی نہیں، جس نے کبھی قرآن سمجھائی نہیں۔ قانون کو سمجھنے سے پہلے اگر قانون کو الزام لگانا اگر چاہے تو قانون ملزم نہیں ہے، بلکہ قانون کو الزام لگانے والا بڑا مجرم ہے۔ قرآن کو آپ نے سمجھائی نہیں، قرآن کو آپ نے پڑھائی نہیں، اور قرآن کو اگر سمجھنا بھی ہے تو اپنی سمجھ سے نہیں سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے 2 قرآن اتارے ہیں، ایک قرآن تو آسمان سے اتارا تھا مصحف کی شکل میں ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ یہ 2 قرآن ہیں، ان دونوں سے اگر سمجھیں گے تو آپ قرآن سمجھیں گے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کو خود سے سمجھنا گمراہی کی علامت ہے۔ قرآن کو سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ کیوں؟
اس لیے کہ قرآن متن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی شرح ہے، اس کی تشریح کرتی ہے۔ یہ ملعون نہ قرآن پڑھا ہے نہ کبھی قرآن کو سمجھا ہے، اور پیچھے جائے گی 26 آیتوں کے اوپر اسے اعتراض ہو گیا ہے۔ ملک کے موقر علماء کرام نے ان آیات کا جواب دیا، اور خاص کر حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہ جو مدرسہ شاہی مراد آباد کے مفتی ہیں، انہوں نے 43 صفحات میں 26 آیت کا جواب دیا۔ اور آج ہی کے بعض اخبارات کے اندر آپ کے اس خادم نے بھی آرٹیکل لکھا ہے، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا نہ جائے۔ زمانے بدلتے رہیں گے، زمانے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن قرآن جو کا جو باقی رہے گا۔ قرآن جیسے اترا تھا آج تک ویسے ہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ویسے ہی ہے۔ لیکن آخری پیغام یہ ہے کہ ایسے ملعونوں سے دور رہنا بھی ہے، اور ملعونوں کو سخت سزا دلوانے کے سلسلے میں مطالبہ بھی کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم موجودہ حکومت کے ذمہ داروں سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ صرف قرآن پہ اعتراض کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کی ان آیات کی وجہ سے امن کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے ملعونوں کی وجہ سے ملک کے امن و امان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس ملک کے اندر کوئی ایک ہی کمیونٹی نہیں ہے، مختلف کمیونٹی کے لوگ اس کے اندر رہتے ہیں۔ گنگا جمنی ہے، یہ جو تہذیب ہے، یہ خوبصورت گلدستہ ہے، ہر مذہب کے ماننے والے اس کے اندر رہتے ہیں، اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی بھی حاصل ہے۔ وہ ان کا ہمارا اپنا کلام ہے، ہم کلام پہ عمل کریں گے۔ آپ کو گویا کہ اس طرح سے یہ اعتراضات کرتے ہوئے امن کو بگاڑنے والا ہے، یہ دوہرا مجرم ہے۔ ایک تو اسلام کے اور قرآن کے خلاف الزام لگانے والا ہے، یہ ایک مجرم ہے، اور دوسرا اس ملک کے اندر کئی مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف کو بھڑکانے والا ہے۔ یہ دوہرا مجرم ہے، ملک کا بھی مجرم ہے اور یہ اللہ کا بھی مجرم ہے، اس لیے اسے سخت سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں قرآن کریم سے ہمارا ناطہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے قرآن چاہتا ہے۔ ذرا ساتھ ساتھ میں ہم بھی غور و فکر کر کے دیکھیں، کیا قرآن کریم سے ویسے ہمارا ناطہ ہے، رشتہ ہے جیسے ہونا چاہیے؟ قرآن کریم یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا رشتہ صرف زبانی ہو، آپ کا رشتہ عملی ہونا چاہیے، آپ کا رشتہ عملی ہونا چاہیے، ورنہ ہم سے زیادہ محروم القسمت کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمارے پاس ایسا عظیم الشان کلام اتارا ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری کائنات قیامت تک کے لیے ہدایت پا سکتی ہے، لیکن کلام جن کے پاس ہے وہ ہدایت یافتہ نہ ہو جائے، ان سے بڑے محروم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کریم پڑھنا ہے، قرآن کریم سمجھنا ہے، اور قرآن کریم کے ہی مطابق زندگی گزارنا ہے، اور قرآن کریم کی اس عظیم پیغام کو، امن والے پیغام کو، انسانیت والے پیغام کو، محبت والے پیغام کو، اور وحدانیت والے پیغام کو دیگر برادران وطن تک بھی پہنچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم صرف یہ کر کے خاموش نہیں ہو سکتے کہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے، ہم قرآن کریم پہ عمل کریں گے اور دوسروں تک قرآن نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ان کی جو غلط فہمیاں ہیں قرآن ان تک پہنچا کے ان غلط فہمیوں کو دور بھی کرنا ہے۔ اگر آپ ان تک قرآن نہیں پہنچائیں گے، کل قیامت میں آپ قرآن پر عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ کے دربار میں مجرم بن کے کھڑے ہوئے۔ قرآن یہ سوال کرے گا کہ اے اللہ، آپ نے ساری کائنات کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا تھا، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی جو قرآن کریم پر ایمان لانے والے تھے، انہوں نے قرآن کریم پر ایمان بھی لایا، قرآن پر عمل بھی کیا، لیکن قرآن کے اس پیغام کو دیگر لوگوں تک نہیں پہنچایا، نہیں پہنچانے کے یہ بھی مجرم۔ اس لیے قرآن کریم دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں کوشش بھی کرنا ہے۔ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، اور میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اور میں نے دروس کے اندر بھی، درس فقہ میں بھی یہ بات میں جو ہے بارہا کر رہا ہوں کہ چونکہ قرآن کریم کو رمضان سے تعلق ہے، اور رمضان کو قرآن کریم سے تعلق ہے، اگر ہم رمضان کی برکتوں سے اور اس کی نعمتوں سے اور اس کی سعادتوں سے بہرور ہونا چاہتے ہیں، قرآن سے رشتہ آپ جوڑ لیجیے، انشاءاللہ رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں اور اس کی سعادتیں آپ کے حصے میں آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
قرآن کریم سے رشتہ صحیح معنی میں وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم پڑھنے، قرآن کریم عمل کرنے اور دوسروں کو قرآن کریم کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفوں کو درست کرتے ہوئے سنت